دیکھیے، اسلام میں کسی بے گناہ انسان کے قتل کو جائز نہیں کہا گیا۔ بہت مستند حدیث ہے کہ کسی بے گناہ کا قتل اسلام کے نقطۂ نگاہ سے پوری مانوتا کے قتل کے برابر ہے، اور کسی بے گناہ کو بچا لینا پوری مانوتا کو بچا لینے کے برابر ہے۔ تو اسلام میں تو اس کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں، کوئی جگہ نہیں اس کے لیے۔ اب دیکھیے، حضور پر تو جب آپ نکلتے تھے اپنی گلی سے تو اپنی چھت سے ایک بوڑھی عورت آپ پر روز کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھے، اور آپ اپنا کوڑا جھاڑتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا، 2 دن نہیں پھینکا، تو تیسرے دن بھی کوڑا نہیں پھینکا، تو آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی اور خیریت جاننا چاہے کہ آخر کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ ان کی خیریت پوچھنے گئے، خیریت پوچھی، حالانکہ ان کے اس عمل کا بڑا زبردست اثر پڑا، لیکن یہ تھا ہمارے نبی کا کردار، اور یہ ہے اسلام کی اصل تعلیم۔ طائف میں کیا ہوا پروفٹ کے ساتھ؟ پتھراؤ ہوا، لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین شریف جوتوں سے میں خون ہی خون بھر گیا، جیسے پانی میں چل رہے ہیں اس طرح آپ جوتوں بھرے ہوئے خون کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہواؤں سے آواز آئی کہ اے نبی، اگر تم کہو تو ہم اتنا تیز چلیں کہ یہ بستی نیست و نابود ہو جائے۔ زمین سے آواز آئی کہ اے محمد، اگر آپ کہو تو ہم پھٹ جائیں اور یہ بستی اس میں دفن ہو جائے، کیونکہ پتھراؤ کیا تھا اس بستی میں آپ نے، بہت ظالمانہ پتھراؤ کیا تھا۔ پہاڑوں سے آواز آئی، اے محمد، اگر کہو تو ہم آپس میں مل جائیں اور اس بستی کو پیس کر رکھ دیں۔ اس وقت محمد نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کے لیے بددعا بھی نہیں کی حضور نے، بلکہ آپ سجدہ ریز ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو انہیں معاف بھی کر دے اور ان کی اصلاح بھی کر دے، انہیں صحیح راستے پہ لے آ، انہیں حق کے راستے پہ لے آ۔ اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ انجان ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہمارے پروفٹ کے خلاف ہو رہا ہے وہ دراصل جانتے نہیں لوگ پروفٹ کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے کردار کے بارے میں نہیں جانتے، اس پیغام کے بارے میں نہیں جانتے جو پروفٹ نے دیا تھا۔ لہذا ہم کسی ایسی چیز کی حمایت تو کرنا دور، اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں تو شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا کہاں سے ہے۔ کسی کی تعریف مانتے ہیں؟ اب یہ تو جانچ کا موضوع ہے، یہ تو جانچ کا موضوع ہے۔ بھائی، جو مہاراشٹر میں جس طریقے سے شیو سینا جو رامپور میں ہوا وہی مہاراشٹر میں ہوا، جو مہاراشٹر میں ہو رہا ہے وہی رامپور میں ہوا۔ تو اس طرح کی راجنیتی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اندھے ہیں، سنتے نہیں ہیں کیونکہ ہم بہرے ہیں، بول نہیں سکتے کیونکہ گونگے ہیں۔ تو جب ایسا لوک تنتر ہو جس میں جنتا اندھی، گونگی، بہری ہو جائے تو کہنا ہی کیا ہے۔ شیو سینا کی اس کی سرکار بنانا، اب یہ اس کا جواب تو کرنے والے دیں گے، ہم تو دیکھنے والے ہیں۔ اس طرح کی راجنیتی کو آپ کس طریقے سے مانتے ہیں؟ جس طرح سے یہ ابھی اعظم گڑھ اور رامپور کا چناؤ بھی ہوا اور یہ مہاراشٹر میں بھی ہوا، اس طرح کی کچھ نہیں، صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، ماتم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو کیا چاہیے اس بات میں؟ ہمارے پروفٹ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے۔ پورے عالم پر رحم ہو اس کے دائی تھے آپ۔ اسلام بھی الحمدللہ رب العالمین ہے، حمد کرتا ہوں اس رب کی جو عالموں کا رب ہے۔ اگر صرف مسلمانوں کا رب ہوتا تو قرآن حکیم کچھ ایسے نازل ہوا ہوتا الحمدللہ رب المسلمین، کہ میں عبادت کرتا ہوں اس رب کی جو مسلمانوں کا رب ہے۔ لیکن اسلام مسلمانوں کا نہیں ہے، پورا عالم انسانیت کا مسئلہ ہے۔
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।